ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی والدہ کے، اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ چیز پائی جائے گی بندے کا کوئی رونا، بندے کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ بعد وہ گناہ کی طرف میں سرسری اشارہ کرتا ہوں جن گناہوں کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی عدم قبولیت طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک گناہ تو ہے کہ بھاگا ہوا غلام ہو اپنے آقا سے، دوسرا شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت ہو، تیسرا وہ امام ہو جس کو اس کی جماعت کے لوگ ناپسند کرتے ہیں کسی وجہ سے اور جائز وجہ ہو، اور چوتھا دو مسلمان بھائی جو آپس میں ایک دوسرے سے رنجش رکھتے ہیں۔ سن لیں گے پہلا کون ہے؟ اپنے آقا اور مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے۔ ظاہر بات آج یہ پائے نہیں جاتے، آج یہ غلام نہیں پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کی دوسری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ دوسرا اپنے شوہر کو بلا وجہ ناراض کرنے والی عورت۔ تیسرا کون سا شخص ہے؟ وہ امام ہے جو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن اس سے اس کی جماعت کے لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن بلا وجہ نہیں، ناپسند کرنے کوئی جائز وجہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز پڑھا رہا جھوٹ بھی بولتا ہے کہ نہیں ہے، اپنے بھائی سے دشمنی رکھے ہوئے، کوئی ناجائز تجارت اس کی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، اپنے مزدوروں کا حق نہیں ادا کرتا ہے، اپنے بچوں کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کی جماعت کے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ دو مسلمان بھائی ہیں جن کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجش اور لڑائی ہے، اور ظاہر بات چاہے بلا وجہ ہو یا بغیر وجہ یا وجہ کے ساتھ آپس میں رنجش رکھنا جائز ہے ہی نہیں۔ 3 دن سے زیادہ مسلمانوں کا آپس میں بات بند کرنا اور اختلاف کرنا یہ ناجائز ہے، جبکہ یہ ایسی چیز ہے ساتھیوں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر سے رک جاتا ہے اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے اختلاف کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ حدیث سنیے جس کے میں اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں سے متعلق ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سنن ترمذی کے اندر حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز جو ہے ان کے کان سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ ظاہر بات ہم میں سے ہر شخص کی نماز جو ہے وہ اوپر جاتی ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور عرش کے پاس، یعنی یہ قبولیت طرف اشارہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں پہلا شخص کون ہے؟ العبد العابق، وہ غلام ہے جو اپنے مولا سے بھاگا ہوا ہو، اور وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو ناراض کیے ہوئے ہو، اور وہ امام ہے جو لوگوں کی امامت کرتا ہے لیکن لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں جو سنن ابن ماجہ ہی کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ پہلی روایت میں تھا ان کے کان سے اوپر، اور اس روایت میں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ وہ پہلا شخص کون ہے؟ جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے لیکن لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، اور وہ عورت کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اور تیسرا وہ 2 مسلمان بھائی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، اختلاف کیے ہوئے۔ اور یہ برائی ہمارے اندر بہت عام ہے، اور عمومی طور پر یہ برائی جو ہوتی ہے بڑی معمولی چیزوں پر رہا کرتی ہے۔ اس کی 1-2 مثال میں دوں آپ کو۔ ایک کمرے کے اندر 4-5 بھائی رہا کرتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک ساتھ مل کر کے کھانا کھائیں گے تو ہر ایک کو 100 150 روپے سزا نہیں دینا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی کبھار معمولی باتوں پر حساب کا اختلاف ہو جایا کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہمارا لیبر طبقہ جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، معمولی بسا اوقات 10 ریال کی بات رہا کرتی ہے، اور آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ نتیجہ وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے آپس میں ہڈیاں بھی الگ ہو جایا کریں، چلو بھائی تم اپنا پکاؤ ہم اپنا الگ پکائیں گے، اور آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ معاملہ کتنا ہے؟ صرف 10 ریال اور 50 ریال کا، اور آپ نے اپنے مسلمان بھائی سے اختلاف کر لیا، اس کے خلاف دل کے اندر آپ کے دل میں بددلی پیدا ہو گئی، اور یہ اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اللہ اپنے فضل سے اسے نکال دے۔ لیکن جب تک یہ چیز باقی رہتی ہے مسلمانوں، اس وقت تک آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔
بسا اوقات اختلاف کی بڑی دلچسپ وجہ بھی ہوا کرتی ہے. ایک شخص ہیں، ان کی شادی شدہ ہیں، انہوں نے اگر کوئی دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی کے پورا خاندان ان سے ناراض ہو جایا کرتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی ناراضگی کی وجہ ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے، اس کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو اچھی طرح سمجھتا ہے. اور میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں اپنے ایک ساتھی کو کہ ان کی شادی ہوئے آج 25 سال ہو گئے تھے، انہیں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. ظاہر بات انسان کی خواہش ہے کہ اس کے گھر میں اولاد ہو. انہوں نے دوسری شادی کر لی تو پورے خاندان کے لوگ حتیٰ کہ بیوی بھی ان سے ناراض ہو گئی. اور ناراضی نہیں ہوئی بلکہ کورٹ میں جا کر کے خلا کرا لیا. نعوذ باللہ من ذلک. یہ بھی کوئی ناراضگی کی وجہ ہے؟ سوچے اس دنیا کے اندر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے تھوڑی تم نے ناراضی کر لی، لیکن اگر نماز پڑھ رہے ہو تو جب تک تمہارے دل کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا. یہ ایک معمولی سی چیز ہے. ایسے کتنا خاندانی طور پر ہمارے اور آپ کے بیچ میں اختلاف پایا جاتا ہے، ساتھی کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اور ہمارے اندر یہ برائی موجود ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، اگر دو بھائی آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، اگر کسی کے اندر اختلاف ہے اور انہیں یہ عزیز ہے کہ ان کی نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہو، تو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں. میں آپسی اختلاف کی برائیاں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہتا، ورنہ اس کی بہت سخت وعید آئی ہے. ایک چیز آپ لے لیجئے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جس قدر نفلی روزہ رکھا کرتے تھے کہ دوسرے مہینے میں نہیں رکھا کرتے. اور ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کو اہل دنیا کی طرف نظر کرتا ہے اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف 2 مسلمان جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا. سوچیں کہیں ہم ان بدبختوں میں تو نہیں ہیں؟ وہ 2 مسلمان کون ہیں؟ ایک شرک کرنے والا اور دوسرا اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل میں رکھنے والا. کتنی بڑی بدبختی ہے. یا پیر کے دن اور یوم الخمیس کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے نا. آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا یہ وہ 2 دن ہیں، الادب المفرد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ وہ 2 دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے نامۂ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نامۂ اعمال اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اور آپ نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، صرف 2 گنہگار ایسے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اختلاف کیے ہوئے. تو ساتھیوں، اس دنیا میں ناک کے اوپر ہونے کی بات نہ کریں. سوچیں کہ آخرت کے لحاظ سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا